صوفی صاحب کہہ دے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں حضور خطیب البراہیم ہی کو کہا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور خطیب البراہیم بچپن ہی سے نماز کے پابند اور بہت پرہیزگار تھے۔ جب آپ الجامعۃ الاشرفیہ میں گئے پڑھنے کے لیے تو طالب علمی کا دور ہے، اور آپ کی پرہیزگاری، آپ کے تقوی کو دیکھ کر جو آپ کے ساتھ میں پڑھنے والے بچے تھے اس سب نے آپ کو صوفی صاحب کہنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ کو صوفی صاحب کہا جانے لگا تو حضور خطیب البراہیم، حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہا حضور یہ سب مجھے صوفی صاحب کہتے ہیں، میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا۔ تو حضور حافظ ملت کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ آپ غور کریں کہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پہلے تو آپ نے دیکھا غور سے، اور دیکھنے کے بعد فرمایا، کہا لوگ صوفی صاحب کہتے ہیں تو کیا غلط کہتے ہیں، آپ اس لائق ہیں، میں بھی آپ کو صوفی صاحب کہتا ہوں۔ اب آپ کا یہ لقب اتنا مشہور ہو گیا کہ آج جسے دیکھو وہی صوفی صاحب کہہ رہا ہے، اور صوفی صاحب کہہ دینے سے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ کس کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ وہی ہے جنہیں خطیب البراہیم کہا جاتا ہے۔ تو حضور خطیب البراہیم کی عظیم ذات ہے، آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ بہت سادہ زندگی آپ کی گزری، زیادہ تر عورتوں سے دور آپ رہے، عورتوں کو مرید کیا تو پردے کے آڑ سے مرید کیا۔ یہ آپ کے تقوی کا حال ہے، یہ آپ کے پرہیزگاری کا حال ہے، اور آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ جہاں تک کوشش کرتے کہ سنت چھوٹنے نہ پائے، سرکار کے سنتوں پر لمحہ لمحہ آپ نے عمل کیا ہے، ہر موڑ پر آپ نے عمل کیا ہے، اور پوری کوشش آپ کی رہی ہے کہ سرکار کی کوئی سنت مجھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اسی لیے تو سارے عاشقوں نے مل کر کے کہہ دیا کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ تقوی بھی آپ ملاحظہ کریں کہ حضور خطیب البراہیم کا تقوی کیسا تھا، پرہیزگاری بھی آپ دیکھتے ہوئے چلیں کہ یہی حضور خطیب البراہیم کی زندگی ہے۔ آپ کے بچپن کا حال ہے کہ بچپن ہی میں آپ ایک بار اپنے گھر سے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد کھیت میں چلے گئے تو دیکھا مٹر کی پھلیاں لگی ہوئی ہیں، اور آپ ایک کھیت میں بیٹھ کر کے مٹر کی پھلیاں توڑنے لگے، تب تک کوئی آ گیا، اور آنے کے بعد کہا کہ جس کھیت میں بیٹھ کر کے آپ توڑ رہے ہیں یہ کھیت آپ کا نہیں ہے، دوسرے کا ہے۔ تب تک حضور خطیب البراہیم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد مٹر کی پھلیاں جو توڑے ہیں اسے لے کر کے گھر آئے، آنے کے بعد جس کا کھیت تھا اس کے گھر آپ تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے کہ بغیر جانے آپ کے کھیت میں مٹر کی پھلیاں میں نے توڑ لی ہے،
مجھے معاف کر دو، اور جو مٹر کی پھلیاں بچی تھی انہوں نے اس کے حوالے کر دیا، کہا یہ آپ کی امانت ہے اور میں نے بغیر آپ کی اجازت کے یہ مٹر کی پھلیاں توڑی ہے۔ بہت خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد کہا بچپن کا یہ حال ہے اور اس قدر اللہ سے ڈر رہے ہو تو آپ بڑے ہوں گے پھر کیا عالم ہوگا۔ بڑی دعائیں دی، اور دعائیں دینے کے بعد کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے معاف کر دیا، یہ آپ کے تقویٰ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے پرہیزگاری کا معاملہ ہے۔ اب تقویٰ کی بات آئی ہے تو خطیب البراہین کی زندگی آپ دیکھ لیں، یہی حضور خطیب البراہین ہے۔ یہ آپ ایک بار امر ڈوبھا میں یہ آپ ایک سویٹر لیے ہوئے تھے، اور سویٹر کا حال یہ تھا پھل باہی کا وہ تھا، لیکن وضو بنانے کے لیے اس کو سمیٹنے میں دقت ہوتی تھی۔ یہ آپ ایک ٹیلر کے یہاں آئے، اور آنے کے بعد میں کہا ایسا کیجئے کہ یہاں چیر کر کے چین لگا دیجئے تاکہ وضو بنانے میں آسانی ہو جائے، اس کو سمیٹنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ وہی کھڑے ہو کر کے بات چیت کر رہے تھے، تب تک یہ ٹیلر ماسٹر نے کیا کیا کہ اس کو کاٹا، کاٹنے کے بعد ایک کترن پڑا ہوا تھا سفید رنگ کا، وہی لگا کر کے چین لگا دیا۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور خطیب البراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا بھائی جلدی کر دیجئے مجھے جانا ہے۔ کہا سرکار آپ کا سویٹر تیار ہے، چین لگ چکا ہے، اور اس کے بعد آپ کے حوالے کر دیا، لیکن آپ کی نگاہ جب پڑی کہ اس میں سفید رنگ کا ایک کپڑا لگا ہوا ہے، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہ کپڑا کس کا ہے، کہاں سے لگائے ہو؟ کہا سرکار یہ کترن پڑا ہوا تھا اور میں نے لگا دیا۔ تب تک خطیب البراہیم کا چہرہ ایک دم بدل گیا، اور کہا پتہ نہیں کس کے کپڑے کا کترن ہے، اور بلا اجازت کے لگا دیا ہے، اس کو نکالو، اور نکال کر کے جاؤ مجھ سے پیسہ لے لو، اور پیسہ لے کر کپڑا خرید کر لاؤ، اور پھر اس میں لگانا، تب میں لے کر کے جاؤں گا۔ اب ٹیلر ماسٹر نے اس کو توڑا، اور سیور کو توڑنے کے بعد کپڑا نکالا، اور کپڑا نکالنے کے بعد پیسہ لیا، اور ایک کپڑا خرید کر کے لایا، اور لانے کے بعد اس کو کاٹ کر اس میں لگایا، پھر وہ سویٹر آپ لے کر کے آتے ہیں۔ لیکن آپ بتا دیجئے خطیب البراہیم کے عرس میں آپ بیٹھے ہو، اور حضور خطیب البراہیم کے سیرت کو آپ سنتے رہتے ہو، اس سے آپ نے کیا درس حاصل کیا، آپ نے کیا سیکھا ہے؟ کہ خطیب البراہیم کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کے سامان کو بلا اجازت کو استعمال نہ کرے، یہ آپ کا پیغام تھا کہ کسی کے سامان کو بغیر پوچھے آپ ہاتھ نہ لگاؤ، یہ آپ کا پیغام تھا، اور اس پیغام پر آپ کا عمل کتنا ہو رہا ہے۔ یہ تقویٰ اور یہ پرہیزگاری کا معاملہ، اور کرامتیں تو بہت ہیں۔ آج کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے مولانا ہیں، جس بزرگ کو چاہتے ہیں اس کی جھوٹی کرامت بیان کر کے اسے آسمان پر بٹھا دیتے ہیں، لیکن یہ بڑا ذمہ دار اسٹیج ہے، اور ایسے ذمہ دار اسٹیج سے وہی بات کہی جاتی ہے جو بات حق ہوتی ہے۔ حضور خطیب البراہیم کے کرامت کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ بہت ایسے لوگ ہیں جو آج بھی دنیا میں باحیات ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، حضور خطیب البراہیم کی بارگاہ میں پہنچے، کہا سرکار کرم فرما دیجئے، دعا کر دیجئے، میری گود خالی ہے۔ آپ نے فرما دیا جاؤ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری گود آباد کر دے گا۔ اب اس مرد مجاہد کے زبان سے یہ جملہ نکلا اور اللہ نے قبول کر لیا، اس کی گود گوہر مراد سے بھر گئی۔ بہت ایسے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں، آپ خود پوچھ لیجئے، یہ کوئی کرامت جھوٹی کرامت بیان کرنا نہیں ہے، یہ سچائی ہے جو بیان کی جا رہی ہے، یہ حقیقت ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا بتائیے یہاں صوفی صاحب قبلہ کتنی بار آئے ہیں؟ کئی بار آ چکے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ اب بتا دیجئے حضور خطیب البراہیم کا معاملہ یہی تو تھا کہ سر جھکا ہوا رہتا، کبھی سر اٹھا کر کے آپ نے کسی کو نہیں دیکھا، اور جب آپ کے جذب کا عالم ہوا کہ کسی کی کوئی بات نہیں سنتے اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے، ایک جلسہ میں تشریف لے گئے،
اور اس مدرسے کے جو صدر ہیں وہ آئے ہاتھ ملانے کے لیے، تب تک خطیب البراہیم نے ایک تماچا ان کے چہرے پر مارا۔ اور آپ یہ بھی سوچ لیجئے اس جذب کے عالم میں خطیب البراہیم نے جسے مار دیا سمجھو کامیاب ہو گیا۔ ایک تماچا مارا تو صدر صاحب باہر نکل آئے، اور نکلنے کے بعد لوگوں سے کہنے لگے کہ حضور خطیب البراہیم نے مجھے مارا ہو، ضرور میرے اندر کوئی کمی ہوگی۔ اور وہ کمی انہوں نے اتار لیا، کہا ایک مدرسے کے ہم صدر ہیں لیکن ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے خطیب البراہیم نے اسی لیے مجھے مارا ہو، اور اسی تاریخ سے انہوں نے عہد کر لیا اب آج کے بعد میں کبھی اپنے داڑھی پر ریزر نہیں چلواؤں گا، استرا نہیں چلاؤں گا، اور اسی تاریخ سے انہوں نے عہد کر لیا اور وہ بھد شرع داڑھی رکھ لیے۔ آپ ذرا سوچئے کہ آپ کے تبلیغ کا انداز تھا کہ آپ نے ایک تماچا مار دیا تو اللہ نے اتنی توفیق دے دی کہ حد شرع داڑھی رکھ لیے۔ جو بھی آپ کی بارگاہ میں جاتا، آپ بھی مرید ہیں، آپ بھی سنے ہوں گے کہ حضور خطیب البراہیم کی بارگاہ میں جب کوئی جاتا مرید ہونے کے لیے تو بیعت کرنے کے بعد نماز کی پابندی کا آپ زبردست تاکید فرماتے تھے کہ نماز کی پابندی کرنا۔ آپ بتا دیجئے حضور خطیب البراہیم کے فرمان پر آپ کا کتنا عمل ہو رہا ہے اور کتنی نمازیں آپ پڑھتے ہو۔ حضور خطیب البراہیم کا تقویٰ بھی آپ دیکھ ہے اور آپ کی پرہیزگاری بھی آپ دیکھ ہے۔ اس سے ایک درس حاصل کرو، آپ کے پیر و مرشد ہے، اور خطیب البراہیم کو صرف پیر کی حیثیت سے نہ دیکھو بلکہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان کی زبان سے جو جملہ نکل جائے اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے۔ اور ولیوں کی شان اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے، وہ ہر چیز سے بے خوف ہوتے ہیں اور کسی چیز کا انہیں کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولی فقط آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کوئی ہے جو اللہ سے جنگ کر پائے؟ تو ولیوں سے دشمنی کرنا اللہ سے جنگ کرنا ہے، ولیوں کی شان میں توہین کرنا یہ اللہ سے جنگ کرنا ہے۔ بڑی سچی ترجمانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کی ہے کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، بڑھانا تیرا۔ یہ ولیوں کی شان ہے۔ خوف الہی تو آپ دیکھیں، سرکار غوث اعظم بڑے پیر کو کون نہیں جانتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ میں گیا تو دیکھا ایک نوجوان خانہ کعبہ کے دیوار سے چمٹ کر کے رو رہا ہے، زار و قطار روتا ہے اور رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے پروردگار اگر میرا عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو تو اے اللہ مجھے قیامت کے میدان میں اندھا کر کے اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، ہاتھ پکڑ لیا، بیٹا کون ہو اور اتنے درد کے ساتھ روتے ہو؟ تب تک انہوں نے کہا انا عبد القادر جیلانی، میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ یہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر کا حال ہے کہ رب کی بارگاہ میں آپ عرض کرتے ہیں اے اللہ اگر میرا عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو تو مجھے تو اندھا کر کے اٹھانا تاکہ
تاکہ تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ اور سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کا حال تو یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں ایک بار ایک مرید حاضر ہوا کہ حضور آج آپ کی دعوت میرے یہاں ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر نے قبول کر لیا اور تھوڑی دیر کے بعد سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر اور آپ کے ساتھ بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، آپ کے ساتھ بڑے بڑے علماء ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد بیٹھ گئے۔ ایک نوجوان آتا ہے ہاتھ دھلانے کے لیے، لیکن جب سرکار غوث اعظم بڑے پیر کا ہاتھ دھلانے لگا تو آپ ہاتھ دھل رہے ہیں، یہ پانی ڈال رہا ہے، آپ ہاتھ دھل رہے ہیں۔ ایک لوٹا پانی ڈالا، دو لوٹا پانی ڈالا، تین چار پانچ لوٹا پانی ڈالا، اور جب چار پانچ لوٹا پانی ہو گیا تو سرکار غوث اعظم بڑے پیر نے فرمایا اچھا بس کر، یہ پانی ڈالنا بند کر دیا۔ لیکن لوگ دیکھ کر کے حیران ہیں اتنے پانیوں سے ہاتھ دھلنے میں کیا راز ہے، مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ پوچھ لے، اس لیے کہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کا جلال بھی بڑا مشہور تھا، کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ پوچھ لے۔ جب سرکار غوث اعظم بڑے پیر کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد چلنے لگے تب کسی مرید نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ سرکار آپ نے اتنے پانیوں سے ہاتھ دھلا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر نے فرمایا کہا جو آدمی میرا ہاتھ دھلا رہا تھا میں نے اس کے تعلق سے جب لوح محفوظ پر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام جہنمیوں میں لکھ دیا تھا، اور عبد القادر کو گوارا نہ ہوا کہ عبد القادر کا ہاتھ دھلانے والا یہ جہنمی ہو جائے، اس لیے میں ہاتھ دھلتا رہا اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا رہا، ہاتھ دھلتا رہا اور دعا کرتا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنمیوں سے کاٹ کر اور جنتیوں میں لکھ دیا تب میں نے ہاتھ دھونا بند کیا۔ یہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر ہیں کہ غوث اعظم کا ہاتھ دھلانے والا بھی جہنمی نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کا مقام بڑا اونچا ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر کا حال یہ ہے کہ ایک بار ایک تاجر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا حضور آج آپ کی دعوت ہے، آپ نے قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد سرکار غوث اعظم تشریف لائے، علماء اور اولیاء کے ساتھ ہیں، سب بیٹھ گئے، دسترخوان لگ گیا۔ تاجر ایک صندوق منگوایا اور بغل میں رکھوا دیا۔ سرکار غوث اعظم کی نگاہ پڑی، آپ نے حضرت علی حیتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ جاؤ وہ صندوق اٹھا کر کے میرے سامنے لاؤ۔ یہ آئے، صندوق کو لیا، غوث اعظم کے سامنے رکھ دیا، کہا اس کو کھولا جائے۔ جب کھولا گیا تو اس تاجر کا لڑکا اسی میں تھا، نہ ہاتھ کام کر رہا ہے نہ پیر کام کر رہا ہے، وہ اپاہج ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے شفایاب ہو کر کھڑا ہو جا۔ جیسے سرکار غوث اعظم نے کہا تب تک یہ بچہ تندرست ہو کر کے کھڑا ہو گیا اور بھاگنے لگا۔ ایک شور اٹھ گیا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، بریلی کے تاجدار نے کہا تھا کہ واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا۔ یہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر ہیں۔ آپ کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ نے قبول کر لیا، بچہ صحت یاب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مگر آج کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں وہابی اور دیوبندی کہا جاتا ہے، بہت حرام خور جماعت ہے، ایسی جماعت سے دور ہی رہا جائے، جنہوں نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دیا اولیاء کرام سے نہیں مانگنا چاہیے، کچھ نہیں دے سکتے ہیں، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام جو ہمیں دے رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت ہی سے دے رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر کا حال تو یہ ہے کہ سارے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ غوث اعظم کے در کا طواف کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں
کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، والا تیرا۔ اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات میں پہلی بار اس گاؤں میں آیا ہوں، اور یہ تو خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری افضل حسین صاحب قبلہ نظامی کا حکم ہوا، میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہوا۔ ابھی کچھ دن کے پہلے ہم اور قاری افضل حسین صاحب ممبئی میں 2 پروگرام ایک ہی اسٹیج پر کیے تھے۔ بھائی انہوں نے حکم دیا کہ میں حاضر ہوا۔ آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اطمینان و سکون کے ساتھ آپ دین کی باتیں سنیں۔ میں تو کہیں کہیں منع کر دیتا ہوں کہ سبحان اللہ بھی، اس لیے کہنے کا انداز بھی تھوڑا الگ ہو جاتا ہے۔ ایک بار مولانا صاحب دعا کر رہے تھے تو لوگ پیچھے بہت زور زور سے آمین کہہ رہے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ آخر اتنے زور سے آمین کہنے میں کچھ نہ کچھ تو راز ہے۔ دعا کے بعد جب وہ لوگ آئے تو میں نے ایک نوجوان کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں نے کہا بھائی یہاں کا یہ رواج ہے کہ اتنے زور سے آمین کہا جائے؟ کہا نہیں حضرت، اسی میں ایک آدمی کا امین نام تھا، اس لیے یہ لوگ چڑھانے کے لیے زور زور سے آمین کہہ رہے تھے۔ اب آپ سوچئے یہ حال ہے۔